واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی احمدک اللہم یا مجیب کل سائل والصلاة والسلام علی من هو افضل الوسائل وعلى آلہ واصحابہ ذوی الفضائل اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم مولاي صلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم۔ اللہ تبارک و تعالی جل جلالہ وعم نوالہ واتم برہانہ وعظم شانہ کی حمد و ثنا اور حضور پر نور شافع یوم النشور دستگیر جہاں غم گسار زماں سید سروراں احمد مجتبیٰ جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وصحبہ وبارک وسلم کے دربار گہر بار میں ہدیہ درود السلام عرض کرنے کے بعد، ناظرین، رمضان المبارک کے پورے جوبن میں ہم آج اپنے پروگرام فضائل رمضان میں اس موضوع پہ گفتگو کر رہے ہیں، رمضان اور امت مسلمہ۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہم سب کو قرآن و سنت کا فہم عطا فرمائے اور قرآن و سنت کے ابلاغ و تبلیغ اور اس پر عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ خالق کائنات جل جلالہ نے امت مسلمہ کو رمضان المبارک کی عظمتوں سے سرفراز فرمایا۔ جس طرح خالق کائنات جل جلالہ نے اس امت کی امتیازی حیثیت کو واضح کرنے کے لیے اسے ماہ رمضان المبارک جیسا مہینہ دیا، تو امت میں بھی ایسی کثیر ایک بہت بڑی تعداد ایسے لوگوں کی ہے جنہوں نے رمضان المبارک کی قدر و قیمت کی، رمضان المبارک کا احترام کیا اور اس کی جو عزت ہے اور وقار ہے اس کے مطابق اس کو بسر کیا۔ صحابہ کرام علیہم رضوان سے لے کر آج کے مسلمانوں تک رمضان المبارک کا ایک ادب احترام بہت سے ابنائے امت کے سینوں میں موجود ہے۔ جہاں تک صحابہ کرام علیہم رضوان کا تعلق ہے، وہ تو تقوی و پرہیزگاری کے معیار تھے اور ماڈل تھے۔ انہوں نے ساری زندگی ایسے بسر کی کہ جہاں ہمیں کوئی اعتراض اور تنقید کی گنجائش نظر نہیں آتی، اور پھر بالخصوص رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جس انداز میں رمضان المبارک میں انہیں مصروف رکھا اور مصروف کیا، اس سے ان کی سیرت مزید نکھر کے سامنے آ گئی۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، لقد احییت انا و ابو بکر و عمر و عثمان و علی و سلمان الفارسی رضی اللہ تعالی عنہم فی بیت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لیلۃ 27 من شہر رمضان۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے ہیں، جو حدیث شریف در منصور میں موجود ہے اور حاکم نے اس کو صحیح قرار دیا، کہتے ہیں کہ ہم نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر مبارک میں پوری رات بندگی میں بسر کی۔ ابن مسعود کہتے ہیں، میں بھی تھا، حضرت ابوبکر صدیق، حضرت عمر فاروق، حضرت عثمان غنی، حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہم اور حضرت سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، یہ تمام حضرات ہم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے گھر میں موجود تھے، اور رات جو ہے وہ 27ویں کی تھی، رمضان المبارک میں کا مہینہ تھا، 27ویں کی رات تھی۔ فصلی بنا الی الصباح، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں فجر تک نوافل پڑھائے، یعنی ساری رات نوافل پڑھتے پڑھتے گزر گئی۔ کہتے ہیں جس وقت
صبح ہو گئی تو ہم نے کہا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم لقد امددت بنا فی هذه اللیلہ، اس رات میں آپ نے بہت دیر تک ہمیں نوافل پڑھائے اور رات کو جگائے رکھا، اور یہاں تک کہ صبح ہو گئی، تو فما یقال لهذه اللیلہ، ہم نے پوچھا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ رات کون سی رات ہے، اس کا نام کیا ہے، اس کا امتیاز کیا ہے؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لیلۃ القدر، یہ لیلۃ القدر ہے۔ تو اب یہاں جس طرح صحابہ کرام علیہم رضوان کا معمول مبارک ہمارے سامنے آ رہا ہے، وہاں اس بات کی تعیین بھی ہو رہی ہے کہ رب ذوالجلال نے جو لیلۃ القدر کا تحفہ امت مسلمہ کو دیا ہے وہ 27ویں رات کا تحفہ ہے۔ ایسے ہی صحابہ کرام علیہم رضوان کی ایک میٹنگ رمضان المبارک کے بارے میں جاری تھی، اور اس میں کبار صحابہ علیہم رضوان موجود تھے، اور انہی کے بیچ میں حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بیٹھے تھے۔ چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ بچوں میں شمار ہوتے تھے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وصال کے وقت ان کی عمر مبارک زیادہ سے زیادہ 20 سال تھی۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس صحابہ کرام علیہم رضوان کی میٹنگ ہو رہی تھی، اور موضوع لیلۃ القدر کا تھا۔ یعنی یہ بھی عمل رہا ہے امت مسلمہ کا کہ رمضان المبارک کے شعبہ جات کے بارے میں انہوں نے کس قدر ریسرچ کی، تحقیق کی اور لوگوں کو متوجہ کیا۔ جس وقت تمام حضرات تشریف فرما تھے تو جو کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے سنا تھا وہ انہوں نے پیش کر دیا۔ یعنی کسی نے کہا کہ لیلۃ القدر پورے رمضان کے مہینے میں، کسی نے کہا کہ وہ وتر راتوں میں ہے، آخری عشرے کی ساری وتر راتوں میں، کسی نے کہا نہیں 24، 25ویں اور 27ویں اور 29ویں کو ہے۔ اس طرح کے اقوال پیش کیے جا رہے تھے۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ خاموش بیٹھے تھے۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا ما لک لا تتکلم یا ابن عباس، ابن عباس تم کیوں نہیں بول رہے؟ چونکہ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہ کا بہت زیادہ ادب و احترام حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کیا تھا، اور جب شورا کی میٹنگ ہوتی تھی، شورا بیٹھتی تھی، تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سب سے آگے بٹھاتے تھے۔ بعض مواقع پر کبار صحابہ نے اعتراض بھی کیا کہ ابن عباس سے بڑی عمر کے تو ہمارے پوتے بھی ہیں، اور ان کو آپ ہم سے آگے بٹھاتے ہو۔ تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے کہا ان لہو لسانا سؤول، ان کی زبان جو ہے وہ سوال کرنے والی ہے، اور ان کے اندر بصیرت ہے، اس واسطے میں ان کو آگے بٹھاتا ہوں۔ چنانچہ اس میٹنگ میں بھی حضرت ابن عباس موجود تھے، اور حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالی عنہ نے ان سے کہا کہ آپ بولیں، آپ کی رائے کس بارے میں ہے کہ لیلۃ القدر کون سی رات ہے، اور ساتھ حوصلہ بھی دیا کہ تم یہ نہ دیکھو کہ تم بچے ہو، نو عمر ہو، تم جو کچھ تمہیں اس بارے میں پتہ ہے وہ تم بتا دو۔ اب حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بڑی عجیب تقریر کی، اور اس تقریر میں آپ نے یہ ثابت کیا کہ لیلۃ القدر جو ہے وہ 27ویں رمضان المبارک کو جو رات آتی ہے، 27ویں رات، اس کو لیلۃ القدر کہا جاتا ہے۔ تقریر ان کی یہ تھی، کہنے لگے ان اللہ تعالی وتر یحب الوتر، رب ذوالجلال وتر ہے اور وہ وتر کو پسند کرتا ہے۔ اب اس سے تو یہ پتا چلا کہ وہ لیلۃ القدر کی رات جو ہے وہ طاق ہے، جفت نہیں ہے۔ آگے کون سی طاق ہے، 21ویں رات ہے، 23ویں ہے، 25ویں ہے، 27ویں ہے یا 29ویں ہے، کون سی ہے،
تو حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہنے لگے کہ دیکھ لو، رب ذوالجلال نے ایام دنیا کو یوں بنایا ہے کہ وہ ایام دنیا 7 کے اوپر ان کا دوران ہے، یعنی 7 دن ہیں، 7 کے بعد پھر نیا دن دوبارہ یعنی پیچھے سے شروع ہو جاتا ہے، تو دن جو ہیں وہ 7 ہیں۔ وَخَلَقَ الْإِنسَانَ مِنْ سَبْعٍ، اور رب ذوالجلال نے انسان کو 7 چیزوں سے بنایا، 7 مراحل اس میں آئے۔ پھر فرمانے لگے وَجَعَلَ الْبِحَارَ سَبْعًا، رب ذوالجلال نے بڑے سمندر بھی 7 بنائے۔ وَجَعَلَ أَعْضَاءَ السُّجُودِ سَبْعًا، اور خالق کائنات جل جلالہ نے سجدے کے اعضاء بھی 7 بنائے۔ وَجَعَلَ تَحْتَنَا 7 أَرْضِينَ، اور خالق کائنات جل جلالہ نے ہمارے نیچے بھی 7 زمینیں بنائیں۔ وَحَرَّمَ مِن نِكَاحِ الْأَقْرَبِينَ 7، اور قریبیوں میں جن کے ساتھ نکاح جائز نہیں ہے قریبی عورتوں میں، وہ بھی 7 ہیں۔ وَجَعَلَ رَمْيَ الْجِمَارِ 7، اور جمروں کو رمی کرتے وقت بھی 7 کی تعداد میں کنکریاں ماری جاتی ہیں۔ یہ ساری چیزیں جن میں 7 والا عدد موجود تھا، ان کو بیان کرنے کے بعد کہتے ہیں وَأَظُنُّ وَاللَّهُ أَعْلَمُ أَنَّهَا اللَّيْلَةُ السَّابِعَةُ مِنَ الْعَشْرِ الْأَوَاخِرِ، کہنے لگے کہ میرا یہ گمان ہے کہ لیلۃ القدر آخری عشرے کے اندر 27ویں رات ہے، جس طرح کے باقی تمام قرائن اس کے سلسلہ میں موجود ہیں۔ امت مسلمہ کا رمضان المبارک کے ساتھ جو مضبوط واسطہ ہے اور تعلق ہے، اس کے لحاظ سے ائمہ نے جو رمضان المبارک کے ساتھ اپنی محبت کا اظہار کیا، اس کو بھی ملاحظہ کرنا چاہیے۔ حضرت امام مالک بن انس رضی اللہ تعالی عنہ، آپ کا یہ قول ہے، بلکہ آپ کا یہ معمول تھا، اذا دخل رمضان نفر من قراءۃ الحدیث ومجالسۃ اہل العلم واقبل علی قراءۃ القرآن فی المصحف، کہ جس وقت رمضان المبارک کا مہینہ آتا تھا تو حضرت انس بن مالک رضی اللہ تعالی عنہ اس مہینے کے اندر باقی تدریس وغیرہ چھوڑ کے، یعنی جو آپ حدیث پڑھاتے تھے امام مالک اور امام دار الہجرہ آپ کو کہا جاتا ہے، آپ رمضان المبارک کے مہینے میں قراءت حدیث ترک کر دیتے تھے، اور ایسے ہی اہل علم کے پاس بیٹھنا بھی ختم کر دیتے تھے، اور صرف توجہ نمازوں کے علاوہ قراءت قرآن کی طرف مبذول کرتے تھے، اور قرآن مجید برہان رشید کی تلاوت میں لگے رہتے تھے۔ یہ حضرت امام مالک رضی اللہ تعالی عنہ کا رمضان المبارک کے ساتھ خصوصی تعلق تھا۔ امام شافعی رحمۃ اللہ علیہ تو اس انداز میں رمضان المبارک کی طرف متوجہ ہوتے تھے کہ رمضان المبارک میں نماز کے علاوہ وہ 60 قرآن مجید ختم کر دیتے تھے۔ اتنی محنت سے اور لگن سے وہ تلاوت قرآن مجید فرماتے تھے۔ ایسے ہی حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رحمۃ اللہ علیہ کا محبتوں کا منظر ہے کہ آپ نے بھی رمضان المبارک کے اندر اتنی تعداد میں 60 قرآن مجید ختم کیے ہیں۔ رمضان المبارک کی اس خصوصی محبت کی وجہ سے امت کے ائمہ جو ہیں وہ اس طرف متوجہ رہے اور رمضان المبارک سے وہ استفادہ کرتے رہے۔ آج جس وقت ہم دیکھتے ہیں اپنے ماحول کو، اپنے احوال کو، تو ہمیں اپنے اسلاف کی یاد تازہ ہوتی ہے کہ کہاں وہ اتنی لگن کے 60 مرتبہ قرآن مجید ختم کرنا، ہزاروں کی تعداد میں نوافل ادا کرنا، اور کہاں آج کا معاملہ۔ اگرچہ ابھی بھی رمق موجود ہے امت کے اندر، اور لوگ رمضان المبارک کے لیے باقاعدہ اپنے آپ کو تیار کرتے ہیں،
رمضان سے پہلے ہی، اور یہ مسلسل ایک ذہن پر اس کو پوری طرح چھا جاتا ہے رمضان کا موسم، اس انداز میں رمضان کی تیاری کی جاتی ہے، لیکن پھر بھی بہت سی کمی دن بدن ہمارے ماحول میں ہمیں نظر آ رہی ہے۔ آج کچھ لوگ جو کہ اپنے آپ کو نواب اور چودھری شمار کرتے ہیں، ان کے لیے یہ صورتحال ہے کہ ان کے بیٹے کہتے ہیں کہ ہم بھوکے مر جائیں گے اگر ہم روزے رکھیں، اور پھر رمضان المبارک کے جو دیگر آداب اور تقاضے ہیں ان کو پیش نظر رکھنا بھی ان کے بس کی بات نہیں ہے۔ یہ ان کی طبع نازک پہ گراں گزرتا ہے کہ اتنا وقت وہ کھانا نہ کھائیں، پانی نہ پئیں، اور اس کے علاوہ دیگر لاभ و لاب کو ترک کر دیں، چونکہ ان کی صورتحال تو ایسی ہے معادلہ جیسے بکریاں ہوتی ہیں، دن میں ہر وقت کوئی نہ کوئی چیز کھاتے رہنا، یہ ان کا مشغلہ ہے۔ مگر ضرورت اس امر کی ہے کہ آج رمضان المبارک کے ساتھ اپنے آپ کو یوں مربوط کیا جائے کہ اگر پیاس لگتی ہے تو لگے، چونکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جنت میں ایک مخصوص دروازہ جس کو باب الریان کہا جاتا ہے، تو اس میں سے صرف روزے دار گزریں گے۔ ریان کا مطلب ہے سیراب کرنے والا دروازہ۔ تو چونکہ روزہ دار جو ہے وہ دنیا میں اس نے مشکل برداشت کی ہوتی ہے، مشقت برداشت کی ہوتی ہے، تو اس کے لیے یہ خاص قسم کا جو دروازہ ہے یہ تیار کیا گیا تاکہ اس کی محنتوں کا ثمر اس کو میسر ہو اور اسے پتہ چلے کہ میں نے اس دروازے کے لیے دنیا میں کتنی پابندی کرنی ہے اور کس قدر احتیاط سے اپنی زندگی کو بسر کرنا ہے۔ سید عالم نور مجسم شفیع معظم صلی اللہ علیہ وسلم کے فرامین اس سلسلہ میں جو ہمارے پاس موجود ہیں ان کے پیش نظر یہ بات بالکل اظہر من الشمس ہے کہ رمضان المبارک میں کچھ لوگ جو روزہ رکھتے ہیں اور روزہ رکھنے کے بعد ان سے روزے کے تقاضے پورے نہیں ہوتے، اور وہ چیز جو رمضان سے پہلے حرام تھی اس کو کرنا ان کے لیے آسان سی بات ہے، اور جو رمضان سے پہلے بھی ناجائز تھی اس سے کچھ وقت کے لیے اپنے آپ کو روک لیتے ہیں، جس کی وجہ سے رمضان المبارک کا جو امت مسلمہ پہ حق بنتا ہے وہ حق پورا نہیں ہوتا، چونکہ یہ رمضان ایک مہمان کی شکل میں آتا ہے اور گنتی کے چند دن ہوتے ہیں، اگرچہ مہینہ ہے مگر رب ذوالجلال نے حوصلہ دیا کہ مہینہ نہیں، مہینہ کیا ہے، یہ تو چند دن ہے۔ تو اس انداز میں بندہ مومن کے لیے یہ ضروری ہے کہ اپنے اس مہینے کو اس کے ادب احترام کے پیش نظر اس کے امتیاز کو پوری دنیا پر برقرار کرنے کے لیے اور دنیا کے سامنے اس کے اظہار کے لیے کہ یہ ہمارا مقدس مہینہ ہے اور اس میں اتنی عظمتیں ہیں، آج امت مسلمہ کو اس مہینے کا مکمل طور پر احترام کرتے ہوئے اس کے ہر لمحے کو رب ذوالجلال کی بندگی سے معمور کرنا چاہیے۔ جس وقت حالات کے تیور آج ہمارے سامنے ہیں جس میں روزانہ ایک نام نہاد کلچر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے، جس کی وجہ سے ہر قسم کی ایسی آزادی جو کہ انسان کو حیوانوں سے ملانے والی ہے وہ تصور پیدا ہو رہا ہے۔ اس کو آزادی کہا جا رہا ہے کہ انسان جو چاہے کھا لے، جو چاہے پی لے، جہاں چاہے اپنی شہوت اور خواہش پوری کر لے، اس کو آزادی کہا جا رہا ہے۔ حالانکہ یہ کام تو حیوانوں میں بھی ہے، ڈنگروں میں بھی ہے، جو چاہتے ہیں کھا لیتے ہیں، جو چاہتے ہیں پی لیتے ہیں، اور پھر جہاں چاہتے ہیں وہ شہوت پوری کر لیتے ہیں۔ یہ انسانی نظام حیات نہیں ہے، یہ حیوانی نظام حیات ہے۔ اس کو اگر آزادی کہا جاتا ہے تو یہ تو حیوانوں سے بھی نچلے درجے کی زندگی ہے، اور مسلمان کو، مومن کو، انسان کو تو رب ذوالجلال نے بلند و بالا مقام عطا فرمایا ہے۔ تو اس بلند و بالا مقام کے حصول کے لیے یہ ٹریننگ کا موسم رمضان المبارک کو بنایا گیا
جس میں مسلسل بندہ مومن کے لیے ایسی صورتحال ہوتی ہے کہ دائیں بائیں آگے پیچھے ہر طرف سے نیکی کا ایک تسلسل ہوتا ہے، جس کی وجہ سے اس کے اندر ایسی صلاحیتیں جنم لیتی ہیں کہ وہ اپنی نیک محفل کو دیکھ کر، نیک ماحول کو دیکھ کر اور نیک سیرت لوگوں کو دیکھ کر ایک نیا خون اور نیا جو ینگ جنریشن ہے ان کے اندر ایسی صورتحال پھر جنم لے گی، جس کی وجہ سے وہ زمانے کی ہر کوتاہی کا مقابلہ کرنے کے لیے تیار رہیں گے۔ اس موضوع میں جب ہم رمضان المبارک کے ساتھ امت مسلمہ کا تعلق بیان کر رہے ہیں، ہمیں آج بھی اپنے رمضان المبارک کے رخصت ہوتے ہوئے ان لمحات میں پوری طرح اپنے معمولات کی تلاشی لینی چاہیے۔ کہیں ایسا تو نہیں ہے کہ ہم سے رمضان المبارک کے مزاج کے خلاف کچھ ہو گیا ہو؟ اگر ایسا ہو گیا ہے تو فوراً اس کی تلافی کرنی چاہیے اور اس کی معافی مانگنی چاہیے، اور اگر ایسا نہیں ہوا، رمضان المبارک کا پورا ادب و احترام کیا گیا ہے، تو پھر بندے کو رب ذوالجلال کا شکر ادا کرنا چاہیے کہ یہ رمضان کل رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں اور خالق کائنات جل جلالہ کے سامنے اس بات پر گواہی دے گا کہ میرا ادب و احترام فلاں فلاں نے کیا ہے، اور انہوں نے بھوکے رہ کے بھی میرے تقاضوں کو مکمل کیا ہے۔ اس کی بنیاد پر بندہ مومن کو عروج ملتا ہے، اور یہی اس کے وقار کی بہت بڑی علامت ہے کہ اس نے اپنی سوچ اور اپنی فکر کے تابع ہو کر اپنے دین کو چلانے کا کام نہیں سیکھا، بلکہ شریعت مطہرہ کے تابع ہو کر اپنے دین کو آگے بڑھانے کا کام سیکھا ہے۔ تو اس بنیاد پر روزہ جو امت مسلمہ کو ایک سوغات کی شکل میں میسر آیا ہے، ہمارے آج کے یہ 20 مسائل کا حل ہے، اور معیشت اور معاشرت کے لحاظ سے جو مغرب کی اندھا دھند تقلید کا ایک رجحان پیدا ہو رہا ہے، ایسے میں رمضان المبارک کے روزے کے اندر جو سبق ہیں، جو وقت کی پابندی ہے، جو رب ذوالجلال پر ایمان بالغیب کا عملاً ثبوت ہے، اور جو خالق کائنات جل جلالہ کے اطاعت کا جذبہ اور ذوق ہے کہ ہر انسان اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے وہ رمضان المبارک کے تمام پہلوؤں کو سامنے رکھتے ہوئے اپنی زندگی بسر کر رہا ہے۔ تو اس بنیاد پر رمضان المبارک کے ان لمحات میں جس وقت رمضان المبارک ہم سے رخصت ہو رہا ہے، ہمیں یہ سوچنا ہے کہ تقویٰ کا معیار کتنا بلند ہوا، تاکہ آئندہ رمضان المبارک میں یہ نہ ہو کہ پھر نئے سرے سے پہلی کلاس سے کام شروع ہو۔ جہاں تک ہم پہنچے ہیں یہاں تک سے جو سفر طے ہو چکا ہے، پھر اگلا سفر جو ہے اس سے اس کو شروع کیا جائے، اور اس کے مطابق پورے سال میں اس رمضان کی برکتیں جو حاصل کی ہیں ان کو تقسیم کیا جائے، اور مکمل سال کو اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے نور سے روشن کیا جائے، اور ہر طرف رمضان المبارک کا چراغاں کیا جائے۔ رمضان المبارک کے اسی ہمہ جہت اثر کی وجہ سے شیطان کو بہت بڑی تکلیف ہوتی ہے، اور شیطان اس سلسلہ میں چیختا بھی ہے، چلاتا بھی ہے کہ جس نے روزے رکھ لیے اور رمضان کو پا لیا، اس پر میرا کوئی بات نہیں چل سکے گا، اور میں اس کو بھٹکانے سے ناکام ہو جاؤں گا۔ تو میرے بھائیوں، معزز ناظرین، ہمارے لیے یہ سبق ہے اس رمضان کا کہ اس کے ہر لمحے میں جو رب ذوالجلال کی طرف سے ہمیں پیار ملا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی طرف سے ہمیں جو شفقت میسر آئی ہے، ماحول کی طرف سے جو نیکی کا رنگ غالب ہوا ہے، اور خود اس روزے کی وجہ سے ایک جو دلوں کے اندر نرمی پیدا ہوئی ہے، ہم ان تمام چیزوں کی قدر کرتے ہوئے یہ پکا عہد کر لیں کہ زندگی کا کوئی پتہ نہیں کتنے لمحے ہے، کتنے گھنٹے ہے، کتنے سال ہے۔ تو امت مسلمہ سے جدا ہوتا ہوا یہ مہمان ہمیں اس کے مکمل آداب اور تقاضے بجا لانے کا شوق بھی تھا، اور اگر اس کے باوجود
اگر کوئی کمی رہ گئی ہے تو رب ذوالجلال سے معافی مانگتے ہیں، تاکہ کل ایسا نہ ہو کہ میدان معاشر میں رمضان المبارک ہمارے لیے ایسی شکایت کرے ہمارے خلاف رب کے دربار میں جس کی وجہ سے ہمیں ندامت ہو اور شرمندگی ہو۔ ہمیں رمضان المبارک کو رخصت کرتے وقت مکمل اہتمام کر لینا چاہیے، تاکہ کل رمضان ہاتھ سے پکڑے اور اپنے صائم کی سفارش کرے اور اللہ تعالیٰ سے جھگڑا کرے کہ اے اللہ میں اس کو جہنم میں نہیں جانے دوں گا۔ یہ تب ہوگا جس وقت امت مسلمہ رمضان کے پورے آداب کو ہر وقت پیش نظر رکھے گی۔ میری دعا ہے خالق کائنات جل جلالہ ہمیں ماہ رمضان المبارک کے حقیقی ثمرات عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔